شروع کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم اللہ. اچھا ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آج جو آیت پیش نظر ہے آیت نمبر 124، پہلے پارے کی آیت نمبر 124، یہ میں نے تلاوت کی ہے. جو مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو ہم جیسے عام خام لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ان کی سزا ہوتی ہے اور ان کی گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے اور کفارہ ہوتا ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو ان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ محض آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح اولیاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہمیں ادباً یہی سمجھنا چاہیے کہ ان پہ جو مصیبت آئی ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہے. ہمیں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے کوئی گناہوں کی پکڑ ہوئی یا انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ان پہ یہ وقت آیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑی بڑی آزمائشیں دیکھی، اور اسی طرح بڑے بڑے اماموں نے، ائمہ نے، بزرگوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا. کربلا والوں کی آزمائش بھی ہمارے سامنے ہے، اور بعد میں ہمارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان بزرگوں کے راستوں میں بھی بڑی تکلیف دہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں سے گزار کر ان کے درجات میں مزید ترقی پیدا فرما دیتا ہے، ان کو عروج عطا کر دیتا ہے، ان کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. ہم اپنے بارے میں یہی سمجھیں گے کہ ہمارے لیے یہ جو سختیاں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں. اور اگر ایک گناہگار آدمی اس طرح سمجھ لے کہ اس پر آنے والا سخت وقت اس کے گناہ کی پاداش ہے اور سزا ہے، اور وہ اعتراف کر لے، تو اس کے لیے یہ مشکل وقت جو ہے بلکہ ہو جاتا اور اس کی توبہ کا ذریعہ بن جاتا، اس کے تائب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ تمہارے پیر میں بھی اگر کانٹا چھپ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے کفارہ ہوتا ہے. تو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جب آتی ہے تو یہ تمہارے لیے کفارہ ہوتا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کو
گناہ کیا، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، اس لیے مجھ پر اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، پریشانیاں وارد ہو رہی ہیں، اور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر یہ کفارہ بنے گا۔ اور انسان اگر یہ سمجھے ہی نہ، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کرتا رہے اور یہی سوچتا رہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور میرا بھلا کیا گناہ ہے، اور بعض لوگ تو بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ بے باک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر تو بلا وجہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اور بعض حضرات کفر بھی بکنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے اور ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی شکوے کرنے سے تو انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے اور زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے وہ، اور گویا اس کے لیے وہ جو مصیبت تھی وہ اور بڑھ گئی، اب وہ مصیبت واقعی مصیبت ہو گئی اور مصیبت میں اب اس کی اضافہ ہو گیا، اور بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئی کہ یہاں بھی مصیبت زدہ اور آگے بھی پھر مرنے کے بعد بھی پھنسا۔ تو اس لیے انسان کو اعتراف کرنا چاہیے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ اعتراف نہیں کرتے، اور اس طرح ہم اپنی مصیبتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہم مان لیں، صبر کر لیں، اپنی غلطی مان لیں، ہم ایکسکیوز کر لیں، سوری کر لیں، بندے کا معاملہ ہے تو اس سے سوری کر لیں اور رب کے حضور میں معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ اس سے مصیبت میں کمی آ جائے گی، اور اگر مصیبت باقی بھی رہے گی تو وہ آپ کو ہمیں دھو کر چلی جائے گی، ہمیں پاک صاف کر دے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک رات کے لیے اگر بخار میں مبتلا ہو اور اس پہ وہ صبر کرے تو صبح اس کے گناہ جل چکے ہوتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے اس طرح رحمت بن جاتی ہے۔ بس یہ رویے کی بات ہے، ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا، ہمارا رویہ کس طرح کا ہے۔ رویہ انسان کا جو ہوتا ہے وہی ایک چیز کو اس کے لیے مفید بنا دیتا ہے اور اسی چیز کو اس کے لیے مضر کر دیتا ہے، خطرناک بنا دیتا ہے۔ رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، رویہ عاجزانہ ہونا چاہیے، شاکرانہ ہونا چاہیے، معترفانہ ہونا چاہیے، رویے میں اعتراف ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم اپنے معاملات میں بھی، گھریلو معاملات ہوں، باہر کے لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے اور ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں بھی اگر ہم اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں مان لیں، بہت سارے جھگڑے خود ہی ہمارے ختم ہو جائیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں لعنت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب دو آدمی جب ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں اور دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھیں تو پھر کبھی بھی ان کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا اور معاملہ بنے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، غلطی ہو جائے اسے مان لیں، اعتراف کر لیں۔ اہل مغرب نے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ اپنایا ہوا ہے، فوراً سوری کر لیا، معافی مانگ لی، کوئی بھی غلطی ہو گئی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فوراً سوری کر لیے، تو دوسرے کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ مگر ہمارے یہاں بڑی اکڑ بھری ہوئی ہے، لوگوں قرآن و سنت کی تعلیم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں اور سب سے سچا دین ہمارا ہی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے دین کی باتوں پہ وہاں عمل نہیں کرتے جو ہمارے نفس کے خلاف، جہاں ہماری ناک نیچی ہو، جہاں ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے، وہاں نہیں مانتے۔ باقی چیزوں میں مانتے ہیں جہاں ہمیں سوٹ کرتی ہیں چیزیں، جس سے ہماری بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، جس سے ہمارے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، وہاں ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ لیکن جہاں نفس پر زد پڑے، جہاں اعتراف کرنا پڑے، اپنا قصور ماننا پڑے، وہاں ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے آج کے مسلمانوں کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہر وقت کرب اور بے چینی رہتی ہے، لڑائیاں جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں اور گھروں میں بھی اکثر ناچاکیاں رہتی ہیں۔ تو یہ ضدی ہونا اور ایروگینٹ ہونا اور اکڑنا، یہ ہمارا انسانوں کا کام نہیں، یہ شیطان کا وتیرہ تھا۔
شیطان نے سب سے پہلے ایروگینس دکھائی ہے اور وہی سب سے پہلے متکبر ہوا۔ انسان کی جو اعلیٰ صفت ہے وہ ہے عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہمارے نیک بندوں نے کس طریقے سے ہماری آزمائشوں کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا، سرنڈر کر کے رکھا۔ جب بھی ان پہ کوئی وقت آیا تو انہوں نے اس کو اپنے مالک کی مرضی سمجھا اور یہی نعرہ لگایا کہ مرضی مولا از ہمہ اولا، کہ مولا کی مرضی ہر ایک چیز سے اولا، بہتر، بس مرضی اس کی جو ہے وہی ہوگا اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کی حکایت اس طرح فرمائی، اذ قال له ربہ اسلم، کہ ان کے رب نے ان سے کہا، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا اور میں نے اپنے رب کا حکم مان لیا۔ دیکھیے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور بلکہ عمل کر کے بتایا، عمل پہ اس کا اظہار، زبانی کلامی نہیں صرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، فَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ ادھر اللہ نے گویا آزمائش بھیجی، ادھر وہ سرنڈر کر کے فوراً تیار ہو گئے، ادھر حکم ملا ادھر تعمیل ہو گئی۔ جیسے انہوں نے فرمایا میں نے جھکا دیا ہے رب العالمین کے لیے، تو اسی طرح کر کے بھی دکھایا۔ جیسے مثال کے طور پر ان باتوں میں سے ایک وہ تھی، ان کا خواب میں ان کو یہ دکھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اچھا نبی کا خواب جو ہوتا ہے چونکہ وہی ہوتا ہے اس لیے وہ اس پر عمل کریں گے، ہمیں اگر اس قسم کا خواب آ جائے تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم صرف شریعت کے دائرے میں ہی لیں گے، ہر چیز کو شریعت کے مطابق دیکھیں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا خواب وہی ہے، تو اب جو حکم ملا ہے وہ قطعی طور پہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے سے فرمائی کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، تو انا اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تیار ہو گئے اسی وقت، خواب دیکھا، اٹھے، آنکھ کھلی، فوراً تیار ہو گئے اور ہاتھ میں چھری اور رسی پکڑی اور بیٹے کو جنگل کی طرف لے گئے۔ مطلب یہ کہ اس کی تعبیر میں غور و فکر کرنے بھی نہیں بیٹھے، نہ آپ نے کسی سے پوچھا، نہ مشورہ کیا، نہ اپنی اہلیہ سے فرمایا کچھ، بلکہ ان کو بتایا ہی نہیں کچھ، کیونکہ پھر ماں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جائے اور کہیں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ رب کا حکم ہے، بس سر آنکھوں پر ہے اور دل و جان سے قبول ہے۔ بیٹے کو لیا، بس اتنا آیا قرآن میں کہ اپنے بیٹے سے ضرور فرمایا کہ میرے بیٹے تم بتاؤ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے۔ تو یہ بات بھی اس لیے نہیں فرمائی انہوں نے کہ بیٹا اگر منع کر دے گا تو رک جاؤں گا، یا بیٹے کو کنوینس کر کے منا کر پھر یہ کروں گا، نہیں، انہوں نے تو کام کرنا ہی تھا، نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ بیٹے سے اس لیے فرمایا اور پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ بیٹا بھی میرا بیٹا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی اللہ کا نبی ہے، فرما بردار بندہ ہے اور میرے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ تو جیسے میں اپنے رب کے آگے سر جھکا کے بیٹھا ہوں، ایسے میری اولاد، میرا گھر بھی اللہ کے حضور میں سربہ سجود ہے اور اس کے ہر حکم کے لیے تیار و آمادہ ہے۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ بیٹے نے وہی پھر جواب بھی ایسے ہی دیا اپنی شان کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، آپ بالکل کریں، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں سے ہی پائیں گے۔ یہ معاملہ ہوا، پھر باپ بیٹے چلے اور آپ نے اپنی آخری کوشش وہ کر ڈالی، مگر اللہ منظور صرف آزمانا تھا، بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، اس لیے پھر روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور تم نے دکھا دیا اور بتا دیا کہ تم میرے ہی فرما بردار، لہذا آپ اپنے بیٹے کی جگہ یہ مہنڈا قبول کرو اور اس کو ذبح کرو۔
یہ ایک بات ہے ان آزمائشوں میں سے ایک چیز. اور ایک وہ جو دوسری مشہور ہے، ایک اور بات مشہور ہے، وہ ہے آپ کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا، نار نمرود میں جب آپ کو پھینکا گیا، اس وقت بھی آپ نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور کسی سے آپ نے کوئی اپنی مدد نہیں مانگی اور کوئی آپ پر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوئی، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ، بڑے بھروسے اللہ کی محبت میں مست ہو کر دیوانہ وار ایک خوشی اور ایک سرور کے عالم میں اس کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اور آگ میں خوشی خوشی جانے لگے. کوئی واویلا نہیں، کوئی کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ جبریل تک آئے اور کہا کہ ابراہیم آپ فرمائیں میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں، تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں جبرائیل، تم سے کوئی حاجت نہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ جانے اور میں جانوں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے رب سے عرض کر دیجئے. تو انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت اعلیٰ بات جو ان کی شان کے لائق ہے. انہوں نے فرمایا میرا رب میری ہر بات کو جانتا ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں اپنے لب ہلا کر جنبش دوں. وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس حال میں ہے. مجھے اس کے علم پہ بھی بھروسہ ہے، اس کی قدرت پہ بھی، اس کی طاقت پہ، اس کی مدد پر، ہر چیز پہ بھروسہ ہے. وہ ہے کہ آپ ایک بڑے ہی اعلیٰ مقام کے لحاظ سے بات فرما رہے ہیں، ورنہ بندوں کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں روئیں، گڑ گڑائیں اور اس سے فریاد کریں اور دعائیں مانگیں اور مصیبتوں میں اسے پکاریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر ان کا توکل ہی ایسا تھا کہ فرمایا کہ اس کا علم ہی میرے لیے کافی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ آگ میں چلے گئے اور جیسی آگ میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے پھر ارشاد ہوا، آگ کو حکم ہوا کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، ان کو نہ جلانا. چنانچہ ایسے ہوا، آگ گلے گلزار بن گئی اور گلستان بن گئی اور اس میں آپ بڑے سکون سے اطمینان سے جا کے بیٹھ گئے. اللہ کی مدد سے باہر آ گئے تو آگ نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا. یہ آزمائش تھی اور اسی طرح کی اور آزمائشیں. فرمایا فاتمہن، اس طرح انہوں نے ساری آزمائشیں، ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے اور صبر کا مظاہرہ کیا اور اس طرح یہ امتحان پاس کر لیا. اب اس کے بعد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. تو اب امامت، امام کا مطلب ہے پیشوا، پیشوائی کا منصب میں تمہیں دیتا ہوں. اے ابراہیم تم لوگوں کی پیشوائی کرو کہ لوگ تمہارے پیچھے چلیں، تمہارے فالوور بن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیشوائی عطا فرمائی کہ آپ دو بڑے بڑے قبیلے جو بعد میں دنیا میں آئے، ایک بنی اسرائیل کی صورت میں، دوسرے بنی اسماعیل کی صورت میں، اور جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے پورے عرب پر، تو ان قبیلوں کے جد اعلیٰ آپ ہوئے. اور یوں بنی اسرائیل اپنے ہزاروں سال کی تاریخ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی، اور ادھر پھر بنی اسماعیل بھی، وہ بھی آپ کی اولاد ہوئے اور انہوں نے بھی ہمیشہ آپ کا نام لیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں تشریف لائے. بنی اسماعیل کی شاخ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مسعود ہوا، اور پھر آپ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اور اپنی سنتوں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں اور طریقوں کو زندہ کر دیا. قرآن پاک میں آ گئی باتیں، اور یوں قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قائم ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور آپ کے واسطے سے ہی آپ کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ ان پر درود بھیجا جاتا ہے جو ہماری نمازوں میں شامل، وعلی آل ابراہیم وعلی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس طرح یہ درود ہے. تو وہ جو امامہ فرمایا گیا تھا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں،
تو یہ اس کا مظاہرہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امامت و پیشوائی جو ہے وہ دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا رب ذوالجلال نے کہ آپ یا ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے کی پیروی فرمائیں، اور ملت ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اور ان کے طریقے کی پیروی فرمائیں جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، اب یہ ایک صورت تو ہے کہ ان کا نام، ان کا ذکر، ان کی امامت جو ہے وہ دنیا پر چھائی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی دنیا کے امام تھے، اور اب اس وقت بھی ان کی پیروی و اتباع ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ بھی ہیں اور ان کا انبیاء کرام کے اندر بڑا مقام بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا منصب عطا فرمایا اور امام الانبیاء جس ہستی کو قرار دیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور ہی امام الانبیاء ہے، اور پھر چونکہ حضور بعد میں تشریف لائے ہیں تو اب بظاہر صورت ظاہری میں آپ نے پچھلے انبیاء کی جو ہدایتیں تھیں ان کی اقتداء فرمائی قرآن کی روشنی میں، جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا، مگر اس اقتداء کا مطلب خود بخود یہ نکلے گا کہ آپ نے اقتداء بہی معنی نہیں کی کہ آپ ان کے مقتدی ہو گئے اور وہ آپ کے امام ہو گئے، کیونکہ امام الانبیاء تو آپ ہے، مگر یہ جو آپ نے اقتداء فرمائی تو اس اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی ہدایت کو اپنے اندر لا کر کے، اپنی سنت میں لا کر، اپنی تعلیم کا حصہ بنا کر کے آپ نے ان کی ہدایت کو قیامت تک کے لیے راسخ کر دیا، قائم کر دیا اور قابل اتباع بنا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والی اب ساری امتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں تو پھر آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے سابقہ انبیاء کی ان ہدایتوں کو اپنی زندگیوں کا زیور بنائیں اور اس راستے پہ چل کر ان کا فیض پائیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت کہ آپ نے ان ہدایتوں کو جو سابقہ انبیاء کرام چھوڑ کے گئے ہیں، وہ راستے سیدھے اور سچے راستے، ان کو آپ نے اپنے طریقے میں ڈھال کے ان کو قیامت تک قابل عمل بنا دیا۔ تو اگر حضور نہ ہوتے تو ان انبیاء کی ہدایت پر کوئی بھی عمل کرنے والا نہ ہوتا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ باقی رہتا، نہ اسماعیل علیہ السلام کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر انہی آیتوں میں تھوڑا سا آگے چل کر ایک رکوع کے بعد دعا کی ہے، دعائیں کی ہیں بلکہ یہ جو رکوع چل رہا ہے اسی میں یہ چیز آگے آ رہی ہے، اور وہ دعائیں جو ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو اور وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب و حکمت کی، وَيُزَکِّیہم، اور تزکیہ فرمائے ان کا۔ یہ دعا کی ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، حضور کی بعثت کے لیے۔ یہ دعا اسی لیے تو کی ہے کہ وہ رسول آئے گا، عظیم الشان رسول، آخری رسول، تو بس وہی پھر ان ساری چیزوں کو امر کرے گا، جو چیزیں ختم ہو جائیں گی یا بدل جائیں گی، جو ہدایتیں مٹ جائیں گی، وہ انہیں زندہ کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے یہ پیغام قیامت تک راسخ ہو سکے گا، اور یہ گھر تیرا آباد ہوگا اور اس میں کبھی شرک داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس سے پہلے تو سب کچھ ہوتا رہے گا اور مٹتا رہے گا، بگڑتا رہے گا، بنتا رہے گا، بار بار تبدیلی آئیں گی، سب ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہیں، اور معراج کی رات اللہ نے آپ ہی کو انبیاء کی امامت پہ فائز کیا اور سارے انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھوائی، تو اس سے ظاہر ہوا کہ حضور ہی امام الانبیاء ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ ایک ایسا جامع نظام ہدایت چھوڑ گئے تھے جس کے فالوورز بنے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اور پھر ان بنی اسرائیل میں ہزاروں جو ہیں وہ انبیاء ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور بنے،
جی ہاں، 4000 انبیاء کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی کا رنگ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر عرض کی کہ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اے اللہ میری ذریت سے بھی بنا دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالم لوگ جو ہیں وہ یہ شرف نہیں پائیں گے۔ یعنی ظالم اللہ کے یہاں امام نہیں ہوتے، ظالم لوگ اللہ کے یہاں مسلمانوں کے پیشوا نہیں ہو سکتے۔ اور ظالم سے مراد ہیں ظاہر کفار ہو گئے، مشرکین ہو گئے، اور فاسق و فاجر لوگ ہو گئے۔ تو امامت و پیشوائی کی بنیاد ہے ایمان اور تقوی، علم اور عمل، اس کے ذریعے سے ہم کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ جیسا کہ حضرت طالوت کی جب نامزدگی ہوئی تو فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، طالوت اس لیے تمہارے اوپر مقرر کیے جا رہے ہیں کہ وہ علم میں اور شخصیت میں بڑے ہوئے ہیں، تم سے زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن اب لوگوں نے محض حسب نسب کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور حسب نسبی کو تمام چیزوں کی اصل بنا لیا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ بس کوئی بزرگوں کی اولاد، کسی کا نسب اچھا ہے، کوئی سادات میں سے ہیں، یا کوئی اور صدیقی فاروقی خاندان سے ہیں وغیرہ، یا کسی کے سر پہ کوئی بزرگ ہیں، ان کے والد یا دادا وغیرہ، تو بس وہ پھر کچھ بھی کریں۔ اور وہ لوگوں سے یہ منوانے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے نسب والے ہیں تو لہذا ہماری بات مان لو، ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ بڑا خطرناک، یہ پورے دین اٹھا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ معیار بدل جائے گا تو پھر اس کے ساتھ جتنی چیزیں وابستہ ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف فرما دیا کہ ذریت، تم نے کہا کہ ذریت سے میری بنا دے، تو ذریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا محض، بلکہ ذریت کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ میرے نیک بندے ہوں، میرے احکام پہ چلنے والے ہوں، تو پھر میں انہیں یہ شرف دوں۔ اور بے شک ذریت کے ساتھ اور حسب نسب کے ساتھ اگر دین بھی جمع ہو جائے اور یہ کوالیفیکیشن انسان کے اندر آ جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، اور نور علی نور ہے، یقیناً نور علی نور ہے، اور ان کی بزرگی جو ہے وہ گویا کہ اور لوگوں سے کے مقابلے میں ڈبل ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اتباع کا کام، اتباع کا سلسلہ قائم ہے یا نہیں، اور جس کو بھی ہم اپنا سمجھیں کہ جی فلاں ہیں، بڑے ہیں، اچھے عالی نسب ہیں، تو ان سے اس بات کا تقاضا بھی کریں کہ آپ اپنے حسب نسب کی شائن شان اپنا عمل بھی ایسا ہی کریں، اور جو قصور ہیں ان کو دور کریں، خامیاں جو ہیں ان کو دور کریں، تاکہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں، آپ کے راستے پہ چل سکیں۔ نہ یہ کہ کوئی اگر بگڑتا جائے تو اس کے پیچھے بگڑ جائیں، کوئی غلط چلائے تو اس کے پیچھے چلے جائیں، کوئی دین سے بہکا دے تو بہک جائیں، کوئی گمراہ کر رہا ہو گمراہ ہو جائیں، نہیں، اس پر معاوضہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، معیار درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دے کہ کیا علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو افضلیت جو دی گئی ہے دین میں قرآن کے روشنی میں، وہ ان باتوں کے حوالے سے دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر ایمان میں زیادہ، علم میں زیادہ ہیں، تقوی میں زیادہ ہیں، جہاد میں زیادہ ہیں، قربانیوں میں زیادہ ہیں، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے، انفاق کے سلسلے میں زیادہ ہیں، ان چیزوں میں ہیں۔ اور یہی وہ معیارات ہیں جو شیخین کریمین کو جب ان معیارات کے اوپر پرکھا جاتا ہے تو امت نے فیصلہ کیا کہ ان معیارات کے کو سامنے رکھا جائے تو پھر شیخین کریمین سے آگے کوئی نظر نہیں آتا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان کی کیفیت، ان کے علم کا معاملہ، ان کے تقوی و طہارت کا حال، ان کی قربانیاں، ان کی سرفروشیاں، غزوات میں ان کے کارنامے،
اور انفاق فی سبیل اللہ کی کوششیں اور اسلام کو نافذ کرنے اور مضبوط کرنے میں ان کا کردار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پوری امت نے اتفاق کیا کہ امت کے افضل ترین لوگ سب سے پہلے یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر اس کے بعد دیگر حضرات ہیں وہ، اور وہ سب اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق ریکگنائز کیے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا گھر کو، البیت کو، مثابہ، مثابہ کا مطلب ہے مرکز، للناس سے لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، پانی دیجیے۔ مثابہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ لفظ ذرا بڑا دلچسپ ہے، یہ عربی کے الفاظ میں، عربی کی جو ٹرمز ہیں اور جو اس کی عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں بڑی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے عربی۔ مثابہ صوب سے ہے، صوب بھی ہے، وہ بھی اسی مادے سے تعلق رکھتا ہے، صابہ یا صوبو، اس کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور صوب ویسے اردو میں ہم عام طور پہ کپڑے کو کہتے ہیں، صوب بمانا کپڑا، یہ مشہور ہے، سیاب جمع ہے اس کی۔ تو دیکھیں اس کے بنیادی معنی ہے لوٹنے کے، یہاں مرکز مراد ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مثابہ مرکز، مرکز میں دیکھیں لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، صوب کپڑا ہوتا ہے، اور کپڑے کی طرف بھی بار بار لوٹتا ہے، بار بار اس کو پہنتے ہیں، بار بار استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو صوب کہتے ہیں۔ کیسی مناسبت ہے دونوں چیزوں میں، دونوں کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ، لیکن عربی میں جو ایک چین چل رہی ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک سلک میں ایک لڑی توڑ دیتی ہے تمام معنی کو۔ تو یہاں پر جیسے لوٹنے کے مفہوم اس کا اصل معنی ہے، اور پھر کپڑا ہو یا کوئی چیز مرکز، تو اس میں لوٹنے کا مفہوم ہے، لہذا وہ سب اس لڑی میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو فرمایا مثابہ، ہم نے اس گھر کو مثابہ بنایا لوٹنے کی جگہ میں، یعنی مرکز، للناس سے لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ۔ تو دیکھیے جی، لوٹنے کی جگہ کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم بار بار لوٹتے ہیں، اللہ نے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ آدمی بار بار جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، زیارت کرنے جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آدمی دنیا میں کسی بھی جگہ جاتا ہے تو ایک آدھ دفعہ کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے، اور دوبارہ وہ پھر اس طرح نہیں جاتا، مجبور ہو کے جاتا ہے یا بالکل نہیں جاتا۔ پھر کسی بھی جگہ پر کتنی خوبصورت جگہ ہوں، دل بھر جاتا ہے آدمی، مگر اللہ کا یہ گھر عجیب شان رکھتا ہے، انسان جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اور پھر جاتا ہے، اور بار بار جاتا ہے، اور بڑے ذوق و شوق سے جاتا ہے، اور ہمیشہ ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کی شان، اس نے فرما دیا، ہم نے بنا دیا ہے اس کو، جس کو اللہ نے بنا دیا ہے اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہیں۔ تو یہ مرکز ہے، رہے گا، کوئی اس کو کتنا ہی ہمارے دلوں سے دور کرنے کی کوشش کر نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کا گھر مرکز ضرور بنے گا، جہاں ایمان ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوگی، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بھی مرکز بنے گا، اور مدینہ پاک بھی دلوں میں ضرور بسا رہے گا، اس لیے کہ یہ ایمان سے تعلق ہے، تین چیزیں ہمارے۔ تو اس لحاظ سے مرکز ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی مرکز تھا، اس وقت کی جو آبادی تھی اس میں بالکل سینٹر میں تھا یہ۔ تو اس طرح یہ، اور کہتے ہیں زمین کا مرکز بھی ہے، سینٹر زمین کا یہ، اور جب زمین کی تخلیق شروع ہوئی تھی تو اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کی تخلیق شروع ہوئی۔ اور اصل میں ایک چیز جو ہمارے صوفیہ نے لکھی، بہت شاندار بات وہ یہ کہ اس جگہ کو اللہ نے بیت اللہ جو بنایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اس آپ نے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اے زمین و آسمان
بلکہ زمین و آسمان کو پیدا کر دیا تھا، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا زمین و آسمان آؤ میرے حکم کے سامنے، میرے حکم کی طرف آؤ، تم اطاعت کرتے آؤ یا مجبور ہو کے آؤ، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ بات اللہ نے جب فرمائی تو جواب آیا زمین و آسمان کی طرف سے کہ ہم اتینا طائعین، ہم اطاعت کرتے ہوئے آئے، یعنی ہم مجبور نہیں بلکہ اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے، اے مالک تیری اطاعت میں ہے۔ یہ بات، یہ جواب آیا، جیسے کہ بندے کی شان ہونی چاہیے۔ تو اب علماء نے لکھا، صوفیاء نے بیان کیا کہ یہ جو سب سے پہلے جس نے یہ کلمہ کہا اور اطاعت کو قبول کیا، تو وہ یہی مقام تھا جہاں کعبۃ اللہ ہے، سب سے پہلے اسی جگہ سے آواز آئی تھی۔ تو چونکہ سب سے پہلے اس حصے نے اور اس گوشے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے سر جھکایا تھا، تو اللہ نے اس کو یہ شرف دیا کہ اس کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دیا، اس جگہ کو بیت اللہ بنا دیا، اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا، محترم بنا دیا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو مٹی تھی اس کا خمیر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، جسم کو مٹی سے بنایا، تو ہر ایک کی مٹی کہیں نہ کہیں سے اٹھائی گئی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی مٹی اسی جگہ سے اٹھائی گئی، یہیں سے جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور جس جگہ کو اللہ نے اپنی اطاعت کا، عبادت کا مرکز بنایا، یہی جگہ ہے وہ سب سے مقدس ترین جگہ زمین کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک وہ اسی سے تیار ہوا ہے، طینت اطہر یہیں سے اٹھائی گئی ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں اسی زمین سے، اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں ہم لوٹا دیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جو جہاں سے پیدا ہوا ہے جس حصے سے، اسی حصے میں وہ دفن ہوتا ہے، اور اس کی مٹی اپنی زمین سے جا کے پیوست ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر تو مدینے میں ہے، اس اصول کے تحت تو آپ کا مزار مبارک کعبۃ اللہ میں ہونا چاہیے تھا، آپ کا مزار اقدس، آپ کی تدفین کعبۃ اللہ کے اندر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کا خمیر مبارک اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ آپ کے ساتھ بھی اس آیت کے مطابق ہی ہوا ہے معاملہ، اور آپ کو اسی مٹی کے اندر ہی آپ کی تدفین کی گئی ہے، لیکن اس میں حکمت یہ رکھی گئی کہ آپ کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا، مکے کے بجائے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا، اور مٹی جو ہے وہی رکھنے کے لیے اس کی صورت یہ نکالی گئی کہ کعبۃ اللہ کی مٹی جو ہے لے کر وہاں بچھائی گئی، اس ٹکڑے میں کعبۃ اللہ کی مٹی کو بچھایا گیا ہے، فرشتوں نے یہ کام کر دیا تھا، اور جب آپ کی وہاں تدفین ہوئی تو آپ کعبۃ اللہ ہی والی زمین میں آپ کی تدفین ہوئی ہے، اور آپ کو اسی مٹی کے اندر دفن کیا گیا۔ اس طرح منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پر عمل ہو گیا، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کا روضہ اطہر مدینہ پاک میں بسایا گیا، اور اس طرح دو مرکز قائم کیے گئے، ایک مسجد حرام شریف کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی شریف روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم عرض کر رہے تھے کہ مثابہ یعنی یہ جگہ مرکز ہے، ساری زمین کا مرکز ہے، تمام لوگوں کے لیے مرکز ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن۔ اور دوسری چیز فرمائی وہ امنا، اور ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا۔ تو بھائی جیسا امن کعبۃ اللہ میں اللہ نے رکھا ہے، ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ یہاں کے احکام ہی الگ ہے، یہاں کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو سزا نہیں دے سکتے، یہاں پر کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، کوئی جڑی بوٹی، کوئی پودا، کوئی درخت، یہ بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ یہاں پر کسی پرندے کو، جانور کو بھی نہیں ستا سکتے، شکار بھی منع ہے، حرام ہے، پورے حرم میں منع ہے۔
اور یہاں بالکل اتنی سخت پابندی ہے کہ آپ کے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی پر بھی اگر کوئی کبوتر بیٹھ گیا، کوئی چڑیا بیٹھ گئی، تو نہ اسے پکڑیں نہ اسے اڑائیں. خبردار جو کسی پرندے کو بھی اڑایا اور کسی چیز کو تنگ کیا، منع ہے بالکل. یہ امن ہے، یہ امن کی جگہ اس طرح اس سے بنا دیا گیا ہے. تو اس سے بڑی امن کی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور لوگ جاتے ہیں اور جا کے پھر وہاں کس طرح اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کا احساس ہے اور ہم وہاں خود اپنی فیلنگز میں دیکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ یہ جگہ ہو گئی روضہ پاک، یہ کعبۃ اللہ ہو گیا، اور دوسری روضہ پاک ہو گئی. یہ دو جگہ یعنی مکہ شریف اور مدینہ منورہ، یہاں جو سکون انسان کو میسر آتا ہے دنیا میں کہیں اور نہیں آتا. تو کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ نصوص ہے. اور پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو اب یہ وہ جو قدم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گویا وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں. ان قدموں کے نشان ہیں آپ کے وہاں پہ کعبۃ اللہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم ان قدمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. اور وہاں پھر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 2 گانا نماز بھی پڑھو. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. اگر وہاں موقع نہ ملے رش کی وجہ سے تو پیچھے پڑھ لیں، جا کے مسجد حرام شریف میں پڑھ لیں. مسجد حرام شریف میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہوٹل میں جا کے پڑھ لیں. بہرحال ان کو ادا کر لیں کبھی بھی. تو 2 گانا ہر طواف کے بعد 2 گانا رکعت، 2 گانا نماز ادا کی جائے گی. تو یہ مقام ابراہیم کو جگہ بنایا گیا ہے نماز کی جگہ. اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی بات کی گئی، یعنی ان کے قدموں کے نشان کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے آثار، نشانیاں، علامتیں، ان کے تبرکات یہ محترم ہوتے ہیں. اب یہ آیت کتنی واضح ہے. اگر یہ بات ہم کہتے قرآن میں نہ ہوتی بالفرض تو لوگ کتنا اس کے اوپر واویلا کرتے، اور وہ قدمین شریفین بھی وہاں نصب نہ ہوتے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیا جاتا. جیسا کہ پورے مکے شریف میں سب چیزیں پھینک دی اور بلڈوز کر دی اور سارے نشانات مٹا دیے اور شرک کر کے بالکل سب. اور دیکھیے قدموں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں، اللہ نے رکھوائے ہیں. تو لوگوں کا جو فلسفہ ہے شرک والا، شرک و بدعت والا، وہ یہاں فیل ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح شرک نہیں ہوتا کسی کی تعظیم و تکریم کر لینے سے. اگر ایسے شرک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے عبادتوں میں، خاص طور پہ عبادت میں تو بالکل بھی ان چیزوں کو نہ لاتا، وہ بالکل نہ لاتا. ادھر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوائی، ادھر ہماری نمازوں میں حضور پہ درود پڑھوایا، بیٹھ کے ادب سے السلام علیکہ ایھا النبی و سلام بھجوایا، پھر درود پڑھوایا. الگ عبادت ہے. اور دیکھیں کہ جب سلام بھیج رہے ہیں اس ذات پہ تو انہیں مخاطب بھی کر رہے ہیں، علیکہ کہہ رہے ہیں آپ پر. تو ادھر اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں، ادھر سلام بھیج رہے ہیں اور حضور کا تصور بھی لا رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے شرک نہیں ہوگا اس طرح میں، کیونکہ شرک کی لوگوں نے ڈیفینیشن بگاڑ دی، شرک کے معاملے کو خلط ملط کر دیا ہے لوگوں نے، اور اس طرح بڑی افراتفری پھیلا دی ہے، بہت انتشار پھیلا دیا اور بہت مس گائیڈ کیا گیا ہے اس میں. کیونکہ لوگ ایسا ٹول ایسا استعمال کرتے ہیں جو جلدی اثر کرے. مسئلہ یہ جیسے آج کل نہیں میڈیکل میں ایسی ہارڈ دوائیں دو کہ جلدی سے بس اثر ہو، بندہ ہمارے بس متاثر ہو جائے اور بھاگے نہ چھوڑ کے. اسی طرح ہم لوگوں نے دین میں بھی ایسی ہارڈ لائن اختیار کی ہوئی ہے کہ فوراً وہ تیر کی طرح اثر کرتی ہے. شرک کہہ دو اس کے بعد بندہ کہاں جائے گا، وہ بولے گا بھائی ٹھیک ہے. شرک تو بہت خطرناک بات ہے. تو اس طرح بڑے آرام سے شرک کر دیا جاتا ہے. تو یہ شرک ہے تو پھر مقام ابراہیم پہ نماز، اور مقام ابراہیم جب ہے تو پھر مقام ابراہیم کا احترام بھی آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی احترام آ گیا، ظاہر سی بات ہے. اور ان کے قدم شریف سامنے تو ان کا وجود اور ان کا سراپا بھی ذہن میں تخیل میں آ گیا. اور نماز میں جب ہم نے آقا تو جہاں پہ سلام بھیجا تو حضور کا سراپا بھی سامنے آ گیا. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا شرک نہیں ہوا؟ نہیں ہوا شرک.
اور اس سے یہ شرک کی جو باطل عمارتیں خود ہی گر گئی کہ شرک ایسے نہیں ہوتا. شرک ہوتا ہے کسی کو معبود سمجھنے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. چاہے کھڑے ہو کے کرو بھائی، یا بیٹھ کے کرو، یا لیٹ کے اشارے سے کرو، کسی کو معبود سمجھ کے کچھ بھی کرو کہ شرک ہو جائے گا. معبود سمجھ کے کسی کو سلام بھی کرو کہ شرک ہو جائے گا. دور سے کرو یا قریب سے کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی اب بحث ہے کہ جب دور سے کرو گے شرک ہوگا، قریب سے کیا تو کچھ نہیں ہوگا، توحید ہو جائے گی. عجیب جہالت ہے، بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے. لوگ بیچارے ایسی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی صحیح ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں تعظیم، تکریم، کسی کا احترام یہ شرک ہے، تو سب سے پہلے تو نماز کے معاملے میں شرک ہونا چاہیے. اور یہاں نماز ہی کا ذکر ہے، فرمایا کہ نماز پڑھو مقام ابراہیم. اور ایسے ہی جو ہے وہ سلام ہو گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا پیچھے کہ ان کو سجدہ کرایا گیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. تو دیکھیں اگر شرک ہوتا تو پھر تو سارے فرشتے بھی مشرک ہو جاتے. شرک نہیں کہیں گے، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض صورتیں تعظیم کی اب اس شریعت میں ممنوع ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. اور ہم بھی مانتے ہیں جو ممنوع ہے، جس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی کا طواف کرنا، یہ منع کر دیا گیا، واضح طور پہ منع کر دیا. لیکن اگر کسی کو وسیلہ بنایا جائے، یا کسی کو آدمی وسیلہ سمجھ کے پکارے، یا کسی سے کوئی سوال کر لے، یا روحانی طور پہ کسی سے کوئی سوال کر لے، تو یہ اس طرح شرک نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کو معبود نہیں سمجھے گا. اس سے منع نہیں کیا گیا. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، میں نے اشارتاً بتا دیا کہ اس طرح شرک نہیں ہوتا. میں اس تعظیم کرنے، لوگ تو اتنے وہمی ہو گئے ہیں کہ ہاتھ باندھ لیے شرک ہو گیا، ادب کے لیے کھڑے ہو گئے شرک ہو گیا، قیام کر لیا شرک ہو گیا، دو زانوں بیٹھ گئے شرک ہو گیا، کسی کو یا کہہ دیا ہلکے سے شرک ہو گیا. ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں شرک. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے فتنوں سے. تو اب یہ آیت دیکھیے غور کر لیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. جی ایک چیز اور واضح کر دوں، لوگ اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا عبادت سے. کہ کسی مزار کے ساتھ کوئی مسجد بنی ہے، مسجد مزار کے برابر میں مسجد، اور اکثر ایسے ہی ہے. حضور کا روضہ سب سے بڑی گواہی ہے، ثبوت ہے کہ آپ کے روضے کے ساتھ ہی مسجد نبی شریف قائم ہے. اسی طرح بیت المقدس میں پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام اور بزرگان صالحین کے مزارات ہیں، وہاں بھی مسجد قائم ہے. اور پھر ہر جگہ جائے تو اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو مزار برابر میں اور مسجد بھی بنا لی، یہ بھی شرک ہو گیا. اب مسجد میں نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں مگر شرک ہو گیا. اس طرح کی چیزیں خواہ مخواہ لوگوں کو مشرک بنانا اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ پتہ نہیں اس جرم کو کیسے بخشوائیں گے لوگ. یہاں کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں ان پہ کہ کوئی 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور ادھر ہم جو اندر مسلمان ہیں ہمارے بھائی، ہم انہیں کو مشرک قرار دے دے کے دین سے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسلام پر عجیب آزمائش آئی ہوئی ہے ہر طرف سے. تو اس لیے مزار کے ساتھ مسجد ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، اور مزار کے ساتھ زیادہ زیادہ اس صاحب مزار کی برکت حاصل ہوتی ہے اور ان کا وسیلہ کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں وہاں پر، بس یہ فائدہ ہے وہاں. باقی عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اسی کی طرف رخ ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ واضح ہے کہ قبر اگر سامنے ہو اور کوئی چیز حائل نہ ہو تو ایسی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے کہ قبر سامنے ہو اور کوئی چیز حائل یعنی کوئی سترہ وغیرہ نہ ہو تو ایسی نماز مکروہ ہے، منع ہے، گناہ ہے ایسی نماز پڑھ. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا، انہیں حکم دیا کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں. تو یہ اللہ کے گھر کی حرمت و عزت اتنی بلند ہے
کہ اسے پاک صاف رکھنا چاہیے اور اتنی عظیم ہستیوں کو بھی حکم ملا کہ اس کو پاک رکھے. تو مسجد کا بھی معاملہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, پاک صاف رکھنا چاہیے. اور پھر اب میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں بس, چونکہ اچھا آگے دعائیں ہیں, چلیے میں دعاؤں کو بھی لے لیتا ہوں اور وہاں تک آ جاؤں جو آج میلاد کے حوالے سے بھی ایک عنوان ہے یہاں بڑا زبردست موجود ہے. تو اب دعائیں جو مانگی میں صرف ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو اس گھر کو امن والا بنا دے, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے عطا فرما, پھلوں کا رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان کو عطا فرما جو ایمان لائے اللہ پر, ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا, اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں ان کو بھی دنیا میں تھوڑا نفع دوں گا جنہوں نے کفر کیا. من کفر, جس نے کفر کیا تو اس کو بھی دنیا میں رزق میں سب کو دوں گا. یعنی یہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسے امامت کا اوپر مسئلہ ہے. تو امامت کے مسئلے میں فرما دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں کیا, لیکن رزق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کو عطا فرماتا ہے. ثم اضطره الى عذاب النار, پھر میں ایسے کافروں کو جہنم کی عذاب کی طرف, جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لوں. وبئس المصیر, اور بہت ہی برا ٹھکانہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا نقشہ اللہ نے کھینچا. فرمایا کہ دیکھو جب ابراہیم کعبہ کی بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, اسماعیل بھی ربنا تقبل منا, اور دعائیں کرتے تھے اے ہمارے رب قبول فرما لے تو ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب بنا دے تو ہمیں اپنا فرما بردار. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ یعنی ایمان والی امت. وارنا مناسکنا وتب علینا, اور دکھا ہم کو تو, سکھا دے ہم کو ہمارے مناسک یعنی حج کے طریقے. وتب علینا, اور ہماری توبہ قبول فرما, ہم پہ رحم فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ہمیں, اے ہمارے رب تو بھیج ان کے درمیان رسولہ, ایک رسول کو, منہم انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کرے ان کا. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو عزیز ہے, حکیم ہے یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ ہے وہ دعا, اور دعا کی جانے دعا کہ حضرت ابراہیم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ اپنے آخری نبی کو بھیج دے, عظیم رسول کو بھیج جس کی شان ہو. اور یہ کیوں مانگی انہوں نے دعا, اس لیے مانگی کہ آپ کے آنے کے بعد ہی کعبۃ اللہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا اور شرک سے پاک ہو گیا. 360 بت رکھے ہوئے تھے کافروں نے, مشرکوں نے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے, اپنے ہاتھ سے ان کو مسمار کیا اور کعبے کو پاک کیا, اور دیواروں کو دھویا جس پہ تصویریں نصب تھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے, تو وہ سب دھو دیا. اور اللہ کا گھر اس وقت یقیناً جتنا خوش ہوگا اور جتنا جھوم رہا ہوگا, اس سے پہلے کبھی اللہ کے گھر کوئی یہ چیزیں, یہ ماحول میسر نہیں آیا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی موجودگی میں میسر آیا. اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ گھر آباد ہو گیا, اور ایک دن کے لیے بھی کبھی بھی ویران نہیں ہوا, ہمیشہ رہے گا, اسی طرح رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کو جنت میں لے جائے گا, یہ جنت کا مقام بھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا مانگی, اور آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. ہم اسی آقا کا میلاد مناتے ہیں جن کے لیے دعائیں ہوئی ہیں, جن کی بشارت سنائی گئی ہے. آج ہم اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے, اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے, پہلے لوگ اس انداز سے کر گئے, دعائیں کر گئے اور بشارتیں دے گئے. اب جب ہمیں مل گیا سب کچھ, تو ہم دعا اور بشارت پہلے
اس میں پہلا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ جی ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں اور جد الانبیاء بھی کہتے ہیں. انبیاء کے والد، انبیاء کے جد بزرگوار. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی اولاد میں ہزاروں انبیاء ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کی شاخ میں 4000 کم بیش انبیاء کرام آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس شاخ میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد بنی اسماعیل میں اگرچہ انبیاء کی تعداد ایسی نہیں لیکن اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیغمبروں کے سردار نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں بنی اسماعیل کی شاخ میں پیدا فرمایا. تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر آپ ہی نبی کے حیثیت سے تشریف لائے اور آخری نبی بن کر آئے، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. تو اس معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. 12 ربیع الاول میں فاتحہ خوانی کی کیا اہمیت ہے؟ 12 ربیع الاول کو فاتحہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، بالکل جائز ہے، اور ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے گا وہ نیکی یقیناً قابل قبول ہوگی، قبولیت پائے گی. جب ابو لہب کافر ہو کر مرا حالانکہ، اور اس کی مذمت میں تبت یدا سورہ پوری نازل ہوئی، تو اس کے باوجود اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جو اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے طور پہ منائی تھی، تو اور سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا، اس کو جہنم میں اس کی آسانی دی، اور اس کی وجہ سے اس کی انگلی میں پانی جو جاری فرمایا. تو ہر پیر کے دن اس کی انگلی سے پانی جاری ہوتا ہے ٹھنڈا. تو یہ ایک چیز وہاں بھی مل گئی، اس حالت میں مل گئی، جہنم میں بھی مل گئی. تو دیکھیں حضور کی نسبت کیسی کام کی نسبت ہے. تو اگر امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی فاتحہ کرتا ہے، ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یا کوئی خوشی کا کسی طرح اظہار کرتا ہے، یا محفل میلاد کر کے، یا اس طرح چراغا بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس میں انشاءاللہ ضرور امید ہے قبولیت کی. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے. عید میلاد النبی بنانا کچھ فرقے بدعت مانتے ہیں، ایسا تو کوئی حکم ہی نہیں قرآن میں، تو اس کا کیا ہو؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگ سارا سال جو ہیں وہ ناچ گانے کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، خرافات ہوتی ہیں. اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا. نہ اس کے پیچھے لوگ نہ پیچھے جاتے ہیں، نہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ روکتے ہیں. کوئی نہیں بولتا، ہم دیکھتے ہیں خاموش رہیں گے. کوئی سوشل میڈیا، کوئی اور میڈیا، کچھ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن عید میلاد النبی اللہ کے نبی کی نسبت سے کوئی معاملہ ہو، یا اولیاء کرام کی نسبت سے کوئی ایونٹ آ جائے، تو وہاں دیکھیں آپ ہر جگہ ایک شور برپا ہو جاتا ہے، مسجدوں میں، باہر، جگہ جگہ، میڈیا پر، اور پھر لوگ کتابیں لکھ کر اور لٹریچر اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ شروع ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. عجیب بات ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنا شور یا اس سے آدھا شور بھی آپ ان گناہوں کے کاموں کے پیچھے مچائیں، تو آپ کے شور سے پھر ہمارے بھی زور و شور سے ہم سب مل کے اگر گناہوں کے کام روکیں تو وہ کتنی حد تک کم ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ یہ سارا سرمایہ اس کام میں خرچ کریں آپ، اس کے لیے شور کریں. حالانکہ تو سب خیر ہی خیر ہے، اس میں کون سی برائی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر عید میلاد النبی بناتے ہوئے کوئی حد سے گزر جاتا ہے، یا نعت شریف پڑھتے پڑھتے کوئی حد کو توڑتا ہے، تو جس طرح نماز میں، روزے میں غلطیاں کرتے ہیں ہم اسے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ غلط، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جیسے آج کل کے فیشنیبل نعت خوان ہیں، پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں، پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ پڑھنے لگتے ہیں. تو ہم تو سب اہل علم حضرات جو بھی ہیں، سنجیدہ لوگ، اس کو مایوس سمجھتے ہیں، غلط کہتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میلاد ہی غلط ہو گیا. میلاد غلط نہیں ہوگا. میلاد تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں تمام دیکھیں اسلامی ممالک میں اب تو بھرا پڑا یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ شیئر ہو رہا ہے.
سبھی کر رہے ہیں، عرب کر رہے ہیں، عجم کر رہے ہیں. میں نے خود اہل عرب میں دیکھا، ان کے یہاں باقاعدہ میلاد کا احتفال ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں. یمن میں دیکھا میں نے، وہ مولود شریف کے نام سے ہر پورے سال ہی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اس طرح یہ دنیا میں رائج ہے. اور یہ صرف ابھی کچھ تبدیلی آئی سیاسی 100 سال سے، تو سعودی عرب میں اور بعض اسلامی ممالک میں اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو شروع سے سلسلہ جاری رہا. تو ہمیں کم از کم یہی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی بڑی امت ایک زمانے سے یہ کام کر رہی ہے، علماء مشائخ سب اس سے متفق چلے آ رہے ہیں. ہم اس کو غلط کہہ کر کے پوری امت کو ایک طرف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الگ ثابت کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بڑی گمراہی والی بات ہے. پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب اچھے کام ہے. بدعت وہ ہوتا ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو، یعنی سنت کو مٹا دے یا اس سے روکا گیا ہے اور پھر وہ کام ہم کر رہے ہیں، وہ بدعت کہلائے گا. میلاد سے کہاں روکا گیا؟ اور میلاد میں کون سی سنت فوت ہو گئی؟ کیا چیز چھوٹ گئی؟ اذان چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، دین کے کسی شاعر کے خلاف ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، بدعت اس کو نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بھی اچھا کام اگر کوئی نیا ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. اگر آپ ہم سے کہیں کہ یہ چیز کیوں نہیں تھی اس وقت، کیوں نہیں تھی اس انداز سے تو بھائی پھر اس کو زیادہ بدعت حسنہ کہیں گے، اچھی بدعت. اور اس کا ذکر موجود ہے، باقاعدہ علماء نے بات کی ہے کہ ایسے اچھے کام جو بعد میں صورتاً پیدا ہوں تو بدعت حسنہ کہلائیں گے، اس میں خیر ہے تو اچھی بات ہے. تو بہرحال اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لوگ اگر نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اس کے بعد ہے یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا بخشا جائے گا کیا؟ ٹی وی پر روضہ رسول کی زیارت کرنا بھی اسی معنی میں لیا جائے گا؟ نہیں، ٹی وی پر جو زیارت ہوتی ہے وہ اصل زیارت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں. ٹی وی پر روضہ رسول دیکھنا یا کسی تصویر میں دیکھنا اچھی بات ضرور ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام نہیں ہوگا جو روضہ رسول پہ حاضری کا مقام ہے. اسی طرح بیت اللہ شریف میں حاضری کا جو مقام ہے تو یہ وہ نہیں. ٹی وی پر آدمی بس ساری چیزیں کر لے، حتیٰ کہ جو محفلیں مجلسیں ٹی وی پر آتی ہیں، محفلیں آتی ہیں، وہ سن لیں، اٹینڈ کر لیں اور اس سے استفادہ کریں. لیکن اصل مجلس میں بیٹھ کر جا کے سننا، خاص طور پہ مردوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورتوں کے لیے تو نکلنا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، تو انہیں چاہیے مسجد میں جا کر ہی اٹینڈ کریں، اس ماحول میں بیٹھ کر اس کا اثر، اس کی برکت اور ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ٹیلی ویژن پر بھی اگر ایسی چیز دیکھی جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی غیر شرعی اگر چیز نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اور بخشا جائے گا جو یہ کہا کہ انشاءاللہ روضہ رسول کی زیارت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے اور وہ اپنی اصلاح بھی کرے، مطلب بخشا جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بشارتیں تو آتی ہیں، بہت ساری باتوں کے سلسلے میں بشارتیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر حلال حرام کا فرق مٹا دیں کہ جی ہم بخشے گئے بس. نہیں، بخشے جانے والے کام بھی کرتا رہے آدمی، اس کی اصلاح بھی تو تربیت بھی اپنی کرے تو انشاءاللہ ضرور پورا پورا فیض پائے گا. بہرحال بشارت ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو انشاءاللہ امید ہے. ولادت پر اگر بچے کے کان میں اذان دینا بھول جائیں تو کیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مسلمان کہلائے گا. اذان کہنی چاہیے، بھول گئے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے اگر چھوڑی تو غلط کیا. سنت یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، اور بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جان بوجھ کے بھی اگر نہیں دی تو بھی وہ مسلمان ہی کہلائے گا، کافر نہیں ہو جائے گا. یہاں لوگوں کو ساری زندگی نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ بھی مسلمان ہے، تو بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اچھا، ینگ یوتھ آج کل قرآن پاک کو آن لائن پڑھاتے ہیں اور فزیکلی پڑھاتے ہیں، تو قرآن پڑھانے کا کتنا ہدیہ لینا چاہیے؟ بھائی یہ مجھے کیا پتا کتنا ہدیہ لینا چاہیے، میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں ہدیے والا. تو آپ اس سے طے کریں اور جو بھی چل رہا ہو ماحول کے مطابق اس طریقے سے دیکھ لیں. اب یہ مجھے نہیں اندازہ کہ کس جگہ کیا ٹرینڈ ہے،
یہ تو باہر زیادہ تر ایسا ہے کہ باہر ممالک جو ہیں یورپین کنٹریز، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، وہاں کے بچوں کے لیے لوگ یہ سہولت فراہم کرتے ہیں. وہ کس طرح پیمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا اس کا، ہم تو یہاں کے بارے میں جانتے ہیں. جو گھروں پہ لوگ بچے پڑھاتے ہیں عام طور پہ لوگ جاتے ہیں پڑھانے، تو جو بھی لینا دینا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے اس کا. باہر کیا ہے معلوم نہیں. اور اس میں بہرحال جو بھی باہم طے ہو جائے. اور ویسے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اگر آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو کرتے ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. ابھی ایک انگریزی کا سبجیکٹ پڑھنا ہو، کوئی اور کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہو، کوئی بھی سبجیکٹ، وہاں پہ جو زیادہ سے زیادہ فیس مانگتا ہے اس کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں، بھائی بہت ہی اچھا استاد ہے. اور قرآن پاک کے لیے اگر کوئی اگر ہدیہ لے رہا ہے یا آپ کو دینا پڑ رہا ہے تو اس میں ہمارا دل جو ہے تنگ ہوتا ہے. تو آپ دل کھول کے جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اور بہرحال پڑھانے والوں کو بھی اس لالچ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب بالکل ون سائیڈڈلی، دونوں طرف سے خیال کرنا چاہیے. پھر اگر آپ کو دینا پڑے تو آپ بھی اطمینان سے دل کھول کے دیں اور اللہ کی کتاب کی عزت و حرمت کے لیے دیں. کیا لاؤڈ اسپیکر پر خواتین کا نعتیں پڑھنا ٹھیک ہے، اور کیا اس سے روکنا اور مذمت کرنا ٹھیک ہے؟ جی، نعتیں کیا لاؤڈ اسپیکر پر خواتین کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، نہ نعت پڑھنی چاہیے، نہ تقریریں کرنی چاہیے. خواتین کے لیے درست نہیں ہے. ایسی آواز جو مردوں کے کانوں میں جائے، گھر میں اگر لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے اور گھر ہی کے اندر آواز محصور ہے تو وہ درست ہے. باہر نہیں نکالنی چاہیے آواز، باہر نہیں آنی چاہیے، یہ غلط ہے. اور اس کو روکنا چاہیے. مذمت بھی ہوگی، بالکل ہوگی. یہ بھی ایک ہمارے یہاں قباحتیں داخل ہو گئی ہیں میلاد میں جو خواتین نے شامل کر دی ہیں، اس سے روکنا چاہیے. اور یہ جو باہر نکل کے جاتی ہیں خواتین میلاد کے میلے کرنے کے لیے، میلہ لگانے کے لیے، اور جا کے وہ دیکھنے کے لیے ماڈل وغیرہ، جو لوگ یہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں گناہگار ہیں کہ جس سے خواتین کو وہاں جمع کرتے ہیں اور اس طرح کے حرکتیں کرواتے ہیں اور مخلوط قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ سارا ایک میلہ ٹھیلا سب بن جاتا ہے. بالکل غلط ہے. یہ گناہگار ہوتے ہیں اور گناہوں کا سبب بنتی ہیں چیزیں. لہذا ایسی چیزیں یا تو نہ لگائیں یا پھر وہاں خواتین کو روکیں، اس کا سد باب کریں. اسی طرح کہیں کھڑے ہو کر جناب زور زور سے ناچ چلاتے ہیں اور ناچتے ہیں، نوجوان لڑکے چھچورے قسم کے جمع ہو جاتے ہیں، رقص کرتے ہیں. یہ بھی سب بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. ایسے لوگ میلاد مناتے نہیں ہیں بلکہ میلاد کو بدنام کرواتے ہیں. ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے. جہالت ہے یہ. میلاد بہت ادب کا مقام ہے، عزت و حرمت کا مقام ہے. جلوس میں بھی جائیں تو بڑے ادب سے جائیں، باوضو جائیں، پاک صاف کپڑے پہن کر جائیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور ہو سکے تو حضور کی محبت میں روتے ہوئے جائیں. تو یہ ہونا چاہیے. تو گھروں میں بہرحال آہستہ آواز میں خواتین میلاد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے.